عید قربان پہ آپ نے جانور کاٹا ہوگا، آپ نے گوشت کھایا ہوگا، اس کی کلیجی کھائی ہوگی، عزیز و اقارب میں بانٹا ہوگا، مگر لذت کی انتہا کو پانے کے لیے میں آپ کو ایک راستہ بتاتا ہوں۔ شام ہوتی نا، نسخہ سمجھ کے نوٹ فرما لیں۔ کچھ پکا ہوا گوشت لے کے گھر سے نکلیں، اگر وہ توفیق نہیں ہے تو جیسا بھی ہے گوشت لے کے نکلیں۔ اپنے گھر سے ذرا دور چلے جائیں، کسی پرچون کے دکاندار سے پوچھ لیں کہ یہاں پردیسیوں کا گھر کون سا ہے، وہ آپ کو بتا دے گا، کیونکہ اس کے پاس کھاتا ہوتا ہے نا، اس کے پاس لوگ پرچیز کے لیے آتے ہیں۔ جب ایک پاؤ کو چینی مانگتا ہے نا، اسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کون ہے، کہ پتوں کی رہنے والے لوگ ہیں، یہ تو سرائکی ہیں، ملتان سے ہیں، یہ تو خیبر پختونخوا سے ہیں۔ اس دروازے پہ دستک دیں، جو صاحب خانہ نکلے نا، اسے جپھی ڈال لیں کہ بھائی جان عید مبارک کہنے آیا ہوں، یہ تھوڑا سا گوشت آپ کے لیے لایا ہوں۔ پلٹ آئیں، باخدا یہ لمحہ آپ کو زندگی محسوس ہوگا۔ عرب کنٹری میں ایک نوجوان کہا کرتا تھا کہ میں عقل مند ہوں۔ عزت کا لیول وہ کہ اس کے سامنے وزراء کا پروٹوکول چھوٹا پڑ جاتا، 29 سال عمر، اور سینے پہ ہاتھ مار کے کہتا میں عقل مند ہوں۔ اور بھائی کیسے، کیوں عقل مند ہے؟ اس لیے کہ باپ دادا نے جو کرتوت کیے نا، جو سود کے کاروبار کیے، جو نقصانات کیے، جب اس کو اللہ نے عزت دی، اس نے کہا میں نہیں کروں گا، میں عقل مند ہوں، مجھے اللہ نے شعور دیا ہے، فہم و فراست ہے، میں نے دین کو پڑھ لیا ہے۔ اب وہ بھری بزم میں کہتا ہے میں عقل مند ہوں، وہ کہتا ہے وہ سود کا کاروبار کرتے تھے، ذلت کی موت مر گئے، مجھے اللہ نے عزت دی ہے، میں تو یتیموں کی پرورش والے 10 اداروں کی کفالت کر رہا ہوں، لہٰذا میں عقل مند ہوں۔ میں نے جو آپ کو بات بتائی دوستو، یہ عقل مندی کی طرف جاتی ہے۔ آپ دوستوں میں گوشت دیتے ہوں گے، کسی اجنبی کو پہنچ کے جپھی ڈال کے کوئی نہیں دیتا، آپ کو دینا ہوگا، اس لیے کہ آپ عقل مند ہیں۔